الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشت پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ ہر آخرت میں بھی، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر طرح ہر جگہ اسی کی بادشاہیت ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ عزیزوں، دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی تربیت کی اور ایسی جماعت تیار کیا کہ انسان جو صحیح سالم ہاتھ پاؤں آنکھیں سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، یہ جو صحابہ ہر طرح ہر جگہ ہر آن میں قربانی دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور صحابہ کا وہ جذبہ تھا، جو معذور تھے، جو نابینا تھے، وہ بھی کسی قربانی میں پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ سب کو بھی خواہش ہوتی تھی اور یہ سب بھی ہر میدان کے اندر اپنی جس طرح چاہا قربانی دیا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے نام ہے، پاؤں سے لگڑے ہیں، معذور ہیں، چلنا پھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
لیکن عزیز دوست اور بزرگوں، کیا صحابہ کے جذبات تھے، کہ صحابہ کے کیا جذبات تھے؟ وہ اللہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں بھی جہاد کے اندر جاؤں گا، میں بھی جہاد کے اندر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو معذور ہے، تو مجبور ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے قوم نے بھی منع کیا کہ تم مت جاؤ، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا بھی کیا کہیں جہاد کے اندر جاتا ہے، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا تو جنت کے اندر چلا جائے اور میں رہ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لنگڑے پن کی، یہ جو میرا معذور ہے، اس معذور کے اوپر بھی میں جنت کے اندر چلوں پھر۔ کیا جذبات تھے عزیز دوست اور بزرگ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، پھر انہوں نے اپنی اظہار کی کہ نہیں اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا میدان کے اندر کے اکڑتا ہوا جا رہا ہے، ان کے بیٹے بھی اس کے ساتھ میں ہیں، اور وہ جہاد کے اندر وہ شہید ہو گیا، اس کا بیٹا اور باپ دونوں شہید ہو گئے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کی جذبہ اور قربانی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، ہمارے ہر ایک چیز بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی جذبات کو دیکھو، اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی لاش کو لانے کے لیے اونٹ پر رکھا اس کی بیوی نے کہ مدینہ طیبہ لے کر ان کو وہاں دفن کر دیں گے۔ اونٹ کے اوپر ان کی لاش کو رکھا اور بہت مشکل سے اونٹ کو کھڑا کیا، لیکن جو ہی مدینہ طیبہ کی طرف منہ اونٹ نے کیا، پھر اونٹ بیٹھ گیا۔ بہت پریشان ہوئے، آخر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیوی نے یہ بات کہ میں ان کی لاش کو لے جانے کے لیے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے، لیکن یہ اونٹ اٹھتا ہی نہیں، چلتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شاید اونٹ کو یہی حکم دیا، لیکن یہ بتاؤ عمر ابن جموع رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکل رہے تھے، جب گھر سے وہاں سے نکلے تو کیا کچھ کر گئے تھے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول کر گئے۔ فرمایا کیا؟ فرمانے لگے کہ جب عمر ابن جموع رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لی اور کعبے کے طرف منہ کر کے کہنے لگے، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اب اس کے لاش کو تم لے نہیں جا سکتے۔ اللہم لا تردنی الی اہلی، کیا مانا؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کی طرف، جب کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کیا، اسی وقت اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی لاش کو یہی دفن کرنے پڑے گا۔ کیا صحابہ کے جذبات تھے، کیا ان کے پاس ایمان تھے؟ ہر ایک بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک کہنے والے صحابہ، یہی تو جنت کے اصل میں حقدار ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اپنے باغ کے اندر کھجوروں کا باغ ہے، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھجوروں کے باغ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پرندہ آیا اور اس باغ کے اندر چاروں طرف کیا درخت تھے، اس جانور کو، اس پرندہ کو نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران اس پرندے کی نظر پڑ گئی، پرندے پر نظر پڑ گئی، نماز کے اندر بھول گیا،
نماز کے اندر بھول گیا میں کتنی رکعت پڑھی کیا ہوا، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ میرا تمام کے تمام یہ میرا جو کھجوروں کا باغ ہے میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں، ایسی مال ہم کو نہیں چاہیے جس میں میری آخرت خراب ہو۔ میں نماز پڑھتے ہوئے اس مال کی محبت نے اس مال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میری آخرت خراب ہو جائے، میرے پورے کے پورے یہ باغ میں وقف کرتا ہوں اسلام کے لیے۔ یہ کتنے بڑے قربانی، کیا جذبات صحابہ کے، پاؤں سے مجبور ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہے لیکن جہاد کے اندر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائے، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ یہ مدینے کے اندر ایک عورت ہے، وہ میرے شان میں گستاخانہ کلام کہتی ہے، شعر پڑھتی ہے، جو اس عورت کو قتل کر دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا دل آج دکھا ہے، جو اس عورت کو قتل کر دے گا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ صحابہ پورے کے پورے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز کے بعد یہ اعلان کرتا ہے۔ اب سب صحابہ کو شوق ہوا کہ اس کو پتہ لگائیں گے کہاں رہتی ہے، کیسی عورت ہے، کہاں اس کا گھر ہے۔ لیکن عزیز دوست بزرگوں، ایک صحابی ہے جس کے آنکھیں نہیں ہے، جس کو نابینا کہتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہے عزیز دوست بزرگوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں مجبور ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے، میں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہوں، نماز کے لیے آتا ہوں ٹھوکر لگتا ہے، میں کبھی گر جاتا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں نماز گھر ہی کے اندر ادا کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، جاؤ تو گھر کے اندر نماز ادا کر لینا۔ یہاں سے خوشی خوشی اٹھ کر جاتا ہے، ابھی چند قدم ہی جا پہنچا تھا، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کیوں اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے، اس کو نہیں، گھر کے اندر اس کو اجازت مت دو۔ اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا عبداللہ کیا اذان سنتے ہو؟ فرمایا ہاں رسول اللہ اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد کے اندر آنے ہی پڑے گا۔ عزیز دوستو، کھلے عام نماز کو چھوڑنے والوں، ان سب صحابیات کے واقعات کو سنو، ان سب صحابیات کے واقعات کو پڑھو کہ انہوں نے کیا کر گزرے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا جو اس یہودی عورت کو قتل کر دے میں جنت کے اندر میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تمام کے تمام صحابہ چلے گئے، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے محسن مالک۔ تمام صحابہ تو جہاد کے اندر جاتے ہیں، تمام صحابہ کو طرح طرح کے قربانیاں کرتے ہیں۔ آج میں اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ سنا ہوں، یہ چھوٹا سا قربانی میرے ہاتھ کر دے، اس یہودیہ عورت کے قتل میرے ہاتھ سے کر دے یا اللہ، اگر آپ کو بھیج دے، میں تو مجبور ہوں، میں تو معذور ہوں، لیکن آپ تو ہر چیز کرنے والے ہیں۔ بتاؤ عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے کس کو؟ اچھے نوجوانوں کو حکم دیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ نابینا یہ کام کرے، لیکن سب صحابہ چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور چل دیے۔ بتاؤ ایک نابینا اور تلوار کا کیا میل ہے؟ لیکن عزیز دوستو، جذبات دیکھو صحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو کیسا یقین تھا،
کیسا ان کو یقین تھا. عشاء کی نماز پڑھ کر دعا کر کے نکل جاتے ہیں, ہاتھ کے اندر تلوار لیے ہوئے ہیں, اور پتہ لگاتے لگاتے اس یہودیہ عورت کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ عورت سو رہی تھی, اور یہ تشریف عبداللہ ابن مکتوم آنکھوں سے نابینا ہے, چل نہیں پاتا, معذور ہے عزیز دوستو. لیکن جذبہ اور ایمان کیا ہے, محسوس کیا کہ وہ عورت سو رہی ہے, تلوار نکالا اور اس کے سینے کے سوچا کہ اگر ایسے وار کریں گے تو میں اس کو قتل نہیں کر پاؤں گا, اس لیے سینے کے اوپر تلوار رکھ کر پورے اپنا وزن دے دیا, اس کو قتل کر دیا. اب اگر ہمارے دور ہوتا, ہم جیسے آدمی ہوتے تو نعرہ لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, نہ جانے ہم کیا کیا کہتے, اور کہتے دیکھو میں نے یہ کام کر دیا اور مجھے مبارکباد دو اور یہ کرو وہ کرو. لیکن اس کا اخلاص اور صحابہ, اور جو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا, وہ کبھی اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا, وہ لوگوں کے سامنے دکھائے گا نہیں. آج اگر کسی کو 10 روپیہ دینا ہے, پیسے کی گنٹی ہے, پورے کے پورے پیسے نکال کر 10 روپیہ اس کو پکڑائے, یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اخلاص والا کہ عمل ایسا نہیں ہے. یہ صحابی اتنا بڑا کام کر کے آیا ہے, اور پھر آ کے کیا مسجد نبوی کے اندر کیا کر رہا ہے, مسجد نبوی کے اندر آ کر رات ہی کے اندر سجدے کے اندر پڑ گیا اور رونے لگا, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگا, یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یا اللہ اس قربانی کو آپ قبول کر لیجیے. یا اللہ میں تو مجبور تھا, میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا, میں اپنے نبی کی زبان سے جنت کا وعدہ سنا ہوں, اے اللہ اس قربانی کو آپ قبول کر لے. عزیز دوست, وہ تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں, وہ سب سوچے ہیں کہ کل پتہ لگائیں گے. اس واقعہ کو کسی کو خبر نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا وہ دیوانہ پروانہ نابینا صحابی نے تمام کام کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر سلام پھیرتے ہی کہنے لگے, او لوگو, اے لوگو, آج اسے جنتی آدمی دیکھنا ہے مدینے کے اندر, مسجد نبوی کے اندر کوئی گھر مت جانا, جنتی آدمی کو دیدار کرتے ہوئے جانا. سب صحابہ پریشان ہے کہ آج جنتی آدمی کون آ گیا, آج جنتی آدمی کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے کے اندر رو رہے ہیں, اللہ قربانی کو قبول کر لے, یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے. تمام صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول چل کر جاتا ہے اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر سب کے بیچ کھڑا کر دیتا ہے. ایک فرماتا ہے یہ ہے جنتی آدمی, جسے دیکھنا ہے دیکھ لو کہ انہوں نے اس یہودیہ عورت کو قتل کر دیا. سب صحابہ پریشان ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر دیا, ہم تو سوچتے رہ گئے. اسے کہتے ہیں عزیز دوست اور بزرگوں جذبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے والے آج لوگوں کے سامنے پورے کے پورے قرآن کریم کو سنا دو, پھر بھی اس کو یقین نہیں آئے گا, پھر بھی اس کو یقین نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کافر بوڑھا مسافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں, اور عزیز دوست اور بزرگوں کیا کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ, میں ایک کافر ہوں, میں آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں, میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں, لیکن میں سنا ہوں کہ نبی بڑا رحیم ہوتا ہے, اللہ کریم ہے, نبی رحیم ہے, میرا گھر بڑا دور ہے, میں آپ سے ایک سوالی کا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے ایک سوالی کا سوال کرتا ہوں, آپ مجھے ایک سوالی دیں تاکہ میں اس پر بیٹھ کر اپنے گھر اپنے منزل تک پہنچ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کو دیکھو کہ اللہ کے رسول کے اوپر کیسے یقین تھے باتوں پر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے آج مجھے کوئی سوالی دے, میں جنت کے اندر اعلیٰ سوالی کا وعدہ کرتا
کرتا ہوں. حالانکہ وہ غیر تھا، یہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون ہے کہ آج مجھے سواری دے، میں اس کو جنت کا آنا سواری کا ذمہ وعدہ کرتا ہوں. اور حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنے اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر اس کے آگے مسافر کو دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، مجھے کپڑا بھی دیجیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے گے، میں کل قیامت کے دن جنت میں آنا لباس کا ذمہ وعدہ کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک کپڑا لا کر یہ اپنے کپڑا کھول کر اس کو اللہ کے رسول کو دے دیا. اللہ کے رسول نے اس مسافر کو دے دیا. اب تو چاہیے تھا وہ چلا جائے، سواری بھی کپڑا بھی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول اب میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج جو مجھے کھانا دے، روٹی دے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر اعلیٰ کھانا کا میں وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے کم سے کم 300 صحابہ موجود تھے اس مجمع کے اندر. اللہ کے رسول نے جب اس اعلان کو کیا کوئی جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کوئی جواب نہیں دیا. اور کیسے کوئی جواب دیتے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس تمام کے تمام مجمع کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو 3 دن سے 2 دن سے فاقہ پر نہ ہو، بھوکا نہ ہو. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اس مسافر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، ایک ایسے دروازے پر لے کر جاتا ہوں جہاں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا. اور سیدھے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. اے نبی کے لخت جگر، اے نبی کے بیٹی، ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، کھانا دو. اندر سے آواز آتی ہے تم تو کھانے کے سوال کر رہے ہو، ذرا جنتی نوجوان حسنین کریمین کو تو دیکھو، 4 دن کے فاقوں کے اندر اس کی شکل بدل دیا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر جانے لگے. لیکن وہ نبی کے لخت جگر تھی، وہ نبی کے بیٹی تھی. فرمایا او سلمان ایسا مت جاؤ، میرے گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے یہ سر کی چادر ہے، یہ میرا اوڑھنی ہے، یہ میرا دوپٹہ ہے، اسے لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دو، وہاں سے جو لے کر آؤ میں اس کو کوٹ کر پیس کر پکا کر اور مہمان کے کھانا کھلا کر کے آ کے یہاں سے بھیجوں گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر سمعون یہودی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور فرمایا یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اس کو گروی رکھ دو اور کچھ اناج دے دو. عزیز دوست اور بزرگوں، سمعون یہودی نے جب وہ غلہ کو تولتا ہے، وہ دینے کے لیے غلہ کو تولتا ہے اور رو رہا ہے، تولتا بھی جاتا ہے اور رو بھی رہا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں توریت کو پڑھنے والا ہوں، میری ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹے کے دروازے پر ایک مسافر آئے گا، بھوکا رہے گا، اس کے گھر کے اندر کچھ بھی کھانے کے نہیں رہے گا، وہ اپنے سر کی چادر ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اور وہاں سے سامان لا کر اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر بھیجے گا. کتنا میں بدقسمت یہودی میں ہی نکلا، اس لیے میں رو رہا ہوں. فرمایا اے سلمان یہ اناج جو ہے
یہ جو سامان جو ہے یہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھیجوا دو اور جلدی کرو۔ فرمایا کیا جلدی کرو؟ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر مجھے جلدی کلمہ پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کافر مر جاؤں اور جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ عزیز دوست اور بزرگوں، یہ تھے صحابہ کے جذبات، یہ تھے صحابہ کے جذبات۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جو میں آیت تلاوت کی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو کچھ بھی اعلان کرے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو ہر حال میں تکلیف میں بھی ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، لیکن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہوتے تھے اور عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو تجارت کرتے تھے، خریدتے تھے، فروخت کرتے تھے، لیکن یہ سب کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آج ذرا تقسیم ہو جاؤ، یہ میدان محشر ہے۔ اگر تم ماں اور باپ اور بیٹے بھائی بہن ایک گھر کے اندر رہتے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج اگر باپ اگر گناہگار ہے تو بیٹے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر ماں اگر گناہگار ہے تو بیٹے کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکتی، اگر بھائی اگر ایک گناہگار ہے ایک نیک والا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج ذرا تقسیم ہو جاؤ، بدکار کرنے والا ایک طرف ہو جاؤ، بدکاری کو گناہ سمجھنے والا ایک طرف ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بے نمازی ایک طرف ہو جاؤ، ایماندار ایک طرف ہو جاؤ، بے ایماندار ایک طرف ہو جاؤ، پیسہ رہتے ہوئے زکات ادا نہ کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، زکات ادا کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہاں ایک اعلان ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا ایک میٹک ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہ کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزو، دوست، بزرگوں، نوجوانوں، کچھ سمجھو، بہت حالات خراب چلتے ہوئے دور میں ہم آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔